السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مکرم سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں بھی انہی آیات مبارکہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں یہ جو فرمایا ہے کہ جو لوگ طاغوت کی، شیطان کی عبادت سے بچ کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع کرتے ہیں، ان کو بشارت دے دیجئے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو راہ ہدایت پر ہیں۔ ہدایت پر ہونا یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ سبحانہ و تعالی سے اسی ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں، وہ نماز فرض ہو، وہ نماز نفل ہو، جو بھی نماز ہو، اہدنا الصراط المستقیم کہ بار الہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ یہی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور اللہ کے پیغام قرآن مجید اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ جس طرح یہاں فرمایا ہے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ کون؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کو سنتے ہیں، ہمارے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اعتراف اور اقرار، اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، یہی راہ ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راہ ہدایت نہیں۔ اور یہ راہ ہدایت کس طرح آتا ہے؟ سیکھنے سے آتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا گزشتہ خطبے میں کہ یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ انما العلم بالتعلم، یہ جاننا سیکھنے سے، تعلیم حاصل کرنے سے آتا ہے۔ محض کتاب پڑھ لینے سے یہ ہدایت کی راہ نہیں آتی، اور یہ تعلیم اور یہ سیکھنا
کس چیز کا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب کا، اللہ کی وحی کا، اور وحی یہ الہی دو چیزوں پر ہی مشتمل ہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت۔ یہ دو چیزیں ہیں جو بطور وحی کے اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ ان کی تابعداری اور ان کی پیروی یہ ہدایت کی راہ ہے۔ اب کتاب کا علم کس طرح حاصل ہوگا، سنت کا علم حاصل کس طرح ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ یہ سیکھنے سے ہوگا، کیونکہ قرآن مجید یا حدیث پاک یا اس پر عمل، یہ سب چیزیں استاد کی رہنمائی ہی میں انسان کے سامنے آتی ہے، ورنہ انسان بہت سی گمراہیوں میں اور بہت سی بدعات اور خرافات میں الجھ کے رہ جاتا ہے، اور تاریخ میں اس کے واقعات، بلکہ امت کی پوری تاریخ اس سے بھری پڑی۔ جنہوں نے قرآن مجید کو منمانی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ ہمیشہ گمراہ ہوئے ہیں، وہ خوارج ہوں، وہ رافضی ہوں، وہ جہمیہ ہوں، وہ معتزلہ ہوں، وہ قدریہ ہوں، وہ جبریہ ہوں، یہ پرانے فرقے تھے، اور معتزلہ کو تو ایک دور میں عروج رہا ہے۔ حکومت کے زیر سایہ انہوں نے پرپرزے نکالے اور علماء حق پر انہوں نے اتنا ظلم و ستم کیا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ واقعات یقین جانیے پڑھتے ہوئے، وہ واقعات دہراتے ہوئے پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں ہمارے اسلاف نے ان بادشاہوں کے ہاتھوں جو گمراہ لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد بھی آج تک جن حضرات نے منمانی کی ہے، میں اس کے بارے میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ سر سید سے لے کے آج کے دور میں یہ جاوید غامدی تک، غلام محمد پرویز تک، غلام محمد پرویز، اور اسی طرح دوسرے حضرات، عبداللہ چکڑالوی ہوا یا اسلم جراج پوری ہوا یا احمد دین گجرانوالے کا ہوا یا غلام احمد قادیانی ہوا، اور غلام احمد قادیانی کی پھر آگے ذریت ہے، یہ ساری گمراہ کیوں ہوئی ہے؟ قرآن میں اپنی منمانی کرنے سے۔ قرآن مجید کو اس طرح نہیں انہوں نے سمجھا، وہ تعبیرات انہوں نے نہیں ان تعبیرات پر یقین کیا جو تعبیرات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور پھر المیہ یہ ہے کہ اپنی فکر سے بعض ایسی چیزیں بھی رونما ہوئیں، کن سے ہوئیں؟ جن کو لوگوں نے مرشد سمجھا، رہبر سمجھا، اپنا پیر سمجھا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ لائن بھی اتنی خوفناک اور اتنی خطرناک ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا تلقین کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں، وہ ہمارے ہاں اتنی معتبر نہیں جتنی معتبر ہمارے مرشد اور ہمارے پیر صاحب کی بات۔ ہمیں اتنا ڈر اللہ رب العزت سے نہیں آتا جتنا اس بزرگ جو فوت اگرچہ ہو چکا ہے اس کی قبر سے آتا ہے۔ ہمیں اتنا خشوع مسجد میں حاضر ہو کے اللہ کے سامنے گر گرانے کے وقت نہیں ہوتا جتنا خشوع قبر پہ جا کے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوچیں ذرا ایمانداری سے، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہاں تک کیا سمجھا ہے اللہ وحدہ لا شریک کو؟ اللہ وحدہ لا شریک کو۔ ایک حضرت صاحب نام میں کیا لینا ہے، مناسب نہیں نام لینا، ملتان کے بہت بڑے پیر تھے اور اب بھی ان کی سب سے بڑی گدی
اب بھی ان کی سب سے بڑی گدی، وہ ان کے دور میں ایک عراق سے مولوی صاحب آ گئے، صاحب علم تھے، اور یہ نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے۔ مولوی صاحب کو پتہ چلا کہ یہ بزرگ ہیں اور ان کا حلقہ ارادت بہت وسیع ہے، تو جناب ان سے عرض کیا کہ آپ اتنی تکلیف اٹھا کے اتنی دور سے کیوں آتے ہیں؟ آپ اپنے ہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ اس لیے آتا ہوں کہ آپ عالم دین ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء اس طرح ہیں جس طرح کے انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے۔ حالانکہ یہ کوئی روایت نہیں، یہ کوئی روایت نہیں، حضرت صاحب نے بتلا دیا، اور یہ بہت سے ہمارے ہندی صوفی حضرات جو ہیں ان کی کتابوں میں یہ روایت کوٹ کی گئی ہے، وہی اکیلا واقعہ نہیں۔ اور یہ تاریخ فرشتہ ہے مشہور، یہ سارا قصہ اور تاریخ فرشتہ میں موجود ہے، سنی سنائی بات نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو پڑھا ہے اس واقعے کو۔ تو تاریخ فرشتے میں لکھا ہے کہ اس مولوی صاحب کے سامنے حضرت صاحب نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو آپ کا بڑا عالی مرتبہ ہے، میں اس لیے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صبح کی نماز میں حضرت صاحب کچھ لیٹ ہو گئے، ہو جاتا ہے آدمی، ایک رکعت نکل گئی، دوسری رکعت جب امام صاحب نے پڑھائی، مولوی صاحب نے پڑھائی، تو تشہد کے بعد انہوں نے سلام پھیرنا ہی پھیرنا تھا، لیکن حضرت صاحب امام کی اقتداء میں انہوں نے تشہد نہیں پڑھا، بلکہ دوسری رکعت کے لیے تشہد میں بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا حضرت صاحب دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، ابھی میں نے سلام پھیرا ہے۔ تو نماز کے بعد حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت صاحب آپ کو تو بیٹھنا چاہیے تھا، بیٹھ کے تشہد پڑھنا چاہیے تھا، تشہد پڑھ کے میں سلام پھیر لیتا، پھر آپ کو جو رہ گئی ہے رکعت وہ پوری کرنی چاہیے تھی۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کہ جس کو کشف کے ذریعے یہ پتہ چلے کہ امام صاحب کو بھول نہیں ہوئی، وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، حضرت صاحب یہ کشف رکھیں آپ اپنے پاس، یہ کشف رکھیں آپ اپنے پاس، یہاں بات کشف کی پیروی کی نہیں، یہاں بات محمد رسول اللہ کی پیروی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یہاں پیروی کس کی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ، کشف کی پیروی نہیں، یہ کشف رکھیں آپ اپنے پاس۔ مولوی صاحب نے یہ بات کہہ دی، اور اس بات پر حضرت صاحب بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے نماز پیچھے پڑھنا ہی چھوڑ دی۔ اب آپ بتلائیے، اتنا بڑا حلقہ اور اتنے بڑے پیر، جو اب بھی ملتان کے جتنے دربار ہیں ان میں سے سب سے بڑا دربار ان کا ہے، یہ ہمارے یہاں پیروں کی کیفیت تھی۔ ایک اور واقعہ سن لیں، بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن مثال کے طور پر اور سمجھانے کے اعتبار سے اس قسم کی باتیں بسا اوقات دورانی اور کہنی پڑتی۔ ایک اور بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، نام کیا لوں، اور ان کا حلقہ ارادت کتنا ہے آپ سے عرض کروں تو آپ حیران رہ جائیں، لیکن میں نہیں وہ حلقہ ارادت جو ان کے ساتھ وابستہ ہے ان کا بھی ذکر کرنا چاہتا۔ ان بزرگوں سے، اس حضرت صاحب سے ایک دن مرید نے پوچھا، حضرت صاحب دل بڑا کرتا ہے کہ خواب میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی زیارت ہو جائے، خواب میں اللہ ذوالجلال کی زیارت ہو جائے۔ خواب میں اللہ ذوالجلال کی زیارت نبی علیہ السلام کو بھی ہوئی۔ خواب میں جو چیز اللہ کے نبی کو حاصل ہو سکتی ہے کرامتاً، وہ ولی کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایسا وظیفہ ورد سنائیں، سکھائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہو جائے۔ حضرت صاحب فرمانے لگے، ٹھیک ہے، آپ اس طرح کرنا، آج عشاء کی نماز آپ نہ پڑھنا،
عشاء کی نماز نہ پڑھنا، بغیر نماز پڑھے سو جانا، تمہیں اللہ کی زیارت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ مرید صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ فرض نماز کا چھوڑ دینا، اور فرض نماز پہ چھوڑنے پر اللہ کی زیارت ہونا۔ زیارت کی میری تو مرمت ہونی چاہیے، کہ جائے کہ اللہ کی زیارت ہو۔ تو اس اللہ کے بندے نے پیر صاحب کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ سوچا، چلو سنتیں نہیں پڑھتے، فرض پڑھ لیتے ہیں۔ سنتیں نہیں پڑھتے، فرض پڑھ لیتے ہیں۔ سنتیں چھوڑ دی، فرض پڑھ لیے۔ اب حضرت صاحب رات کو آرام فرمانے لگے، سو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، او اللہ کے بندے، تو نے میری سنتیں کیوں چھوڑ دیں؟ میری سنتیں کیوں چھوڑ دیں؟ میری سنتیں تمہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ اب صبح ہوئی تو پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت صاحب میں نے تو ایسے کیا، فرض پڑھ لیے، سنتیں چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام نے ناراضگی میں مجھے خواب میں فرمایا کہ تم نے سنتیں کیوں چھوڑی ہیں میری؟ وہ سنتیں تو میری تھیں، میں نے ان کا اہتمام کیا اور پڑھا ہے، اور تمہیں اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو تم نے وہ چھوڑ دی، میرے حکم کی مخالفت کی اور فرض پڑھ لیے اللہ کے حکم سے۔ پیر صاحب فرمانے لگے، بڑے نالائق ہو تم، اگر فرض چھوڑ دیتے تو اللہ کی زیارت بھی ہو جاتی۔ اگر فرض چھوڑ دیتے، سنتیں چھوڑی ہیں تو رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ ذمہ داری حوالے کی میرے پر ہے، یہ سنا سنایا پڑھا پڑھایا کسی اخبار کا قصہ نہیں۔ کتاب بھی موجود ہے، حوالہ بھی موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم دونوں کا ہی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بر صغیر میں یہ رواج موجود رہا، یہ اس قسم کی کیفیتیں اور اس قسم کی عبادتیں اور اس قسم کے معاملات، وہ ہمارے یہ جتنے خانقاہی نظام ہیں اصل اس میں یہ قائم رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ ان حضرات کے نزدیک تو یہ بھی ہے کہ العلم حجاب الاکبر۔ اب سمجھیے یہ کی بات، کیا بات؟ وہ کہتے ہیں مولوی علم چھوڑو مولویوں کا، یہ مولوی کس سے علم حاصل کرتے ہیں؟ یہ مولوی حاصل کرتے ہیں استاد سے، استاد اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے۔ یہ تو ان کا علم انسان کا انسان سے، ہم براہ راست اللہ سے علم حاصل کرتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے اس علم کو چھوڑو، العلم حجاب الاکبر، سب سے بڑا حجاب تو یہ علم ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ایک علم و بس کریو یار، علم و بس کریو یار، ہکو الف ہے درکار، ہکو الف ہے درکار۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ حیران ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کا پہلا منصب وہ علم تھا۔ اللہ نے جو سب سے پہلی بات کہی ہے وہ علم کی۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ذرا سمجھے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام جی اٹھے، فرشتوں کی جماعت کچھ دور بیٹھی ہوئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم جاؤ اور جا کے ان کو سلام کہو، اور پھر سیکھو کہ یہ جواب کیا دیتے ہیں، سنو کیا جواب دیتے ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ جس وقت آدم علیہ السلام وہاں ان کے پاس گئے اور جا کے کہا السلام علیکم، اللہ نے سکھایا تھا، کہا فرشتوں سے السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا فاستمع ما یحینونک، سننا تیرے سلام کا وہ جواب کیا دیتے ہیں، فإنما هي تحیتک وتحیت ذریتک، یہ جو جواب دیں گے اور جو تم کہو گے تیری تمام ذریت کی ملاقات کا سب سے پہلے ذریعہ مبارکبادی کا تحیہ سلام وہ یہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا السلام قبل الکلام، السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے السلام۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ کمرے میں ایک ساتھی داخل ہوا، داخل ہوتے ہوئے
ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا، فرمایا نکلو، پہلے سلام کرو پھر کمرے میں آؤ، پہلے سلام کرو پھر کمرے میں آؤ۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کو عام کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ تحیہ ہے۔ اللہ نے بتلایا، سکھلایا کس کو؟ آدم علیہ السلام۔ اور اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا سفر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ بات سمجھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا سفر وہ کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام کا تھا۔ اس ذریعے سے اللہ ذوالجلال نے انہیں یہ سبق ان کو پڑھوایا، اللہ ذوالجلال والاکرام۔ پھر آپ جانتے ہیں، علماء سے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، وہ ان کو اللہ ذوالجلال نے بھیجا حضرت خضر کے پاس۔ کس لیے بھیجا؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، نبوت کے اعتبار سے بہت اونچا مرتبہ ہے۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بلکہ تورات کے الفاظ ہیں، پوری بنی اسرائیل کی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کا کوئی بھی نبی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ شرف ہے، اعزاز ہے، تفرد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس زمین پر موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال کے ساتھ بات کرتے تھے، اللہ کا کلام سنتے تھے اور اللہ ذوالجلال سے بات کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنا مقام ہونے کے باوجود ایک مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام کو تصور آ گیا کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ اللہ نے دیا ہے، اور پھر میرا وصف کلیم اللہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا چلو یہ سفر کرو نا، فلاں جگہ پہنچو اور کھانا وہیں جا کے مچھلی کا کھانا، تو اس وقت جہاں مچھلی گم ہو جائے گی نا، اسی جگہ اس آدمی کی ملاقات ہو۔ قصہ مختصر، پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کا تلمیذ بننا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی سیکھتا ہے، حضرت خضر وہ بھی نبی ہیں، لیکن ان کا وہ مقام نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ گویا اعلیٰ ادنا سے سیکھ رہا ہے، اعلیٰ ادنا سے سیکھ رہا ہے۔ محدثین کے نزدیک ایک نوع ہے، مولوی صاحب، محدثین کے نزدیک ایک معرفت و علوم الحدیث میں ایک قسم ہے، ایک نوع ہے کہ بڑا چھوٹے سے روایت کرے، بڑا چھوٹے، چھوٹا بڑے سے تو روایت کرتا ہی کرتا ہے۔ معاصر تھے، ہم عصر ایک جیسا ایک دوسرے سے روایت کرتا ہے، لیکن چھوٹا بڑے سے روایت کرتا ہے۔ اور اس پر مستقل کتاب لکھی ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات سنی، اور پھر سب صحابہ کو اکٹھا کر کے منبر پر آپ تشریف لے گئے اور جا کے سکھایا۔ تمیم دارمی نے یہ خبر دی ہے، گویا تمیم صحابی ہیں اور نبی علیہ السلام اس کی بات آگے پہنچا رہے ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بڑی عزت، اس میں توہین نہیں، اپنی عزت جو ہے نا وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں تو بڑا شیخ الحدیث ہوں تو طالب علم سے میں نے کیا پوچھا، ان سے کیا پوچھنا ہے، غلط بات۔ طالب علم بسا اوقات سمجھ لیتا ہے، حدیث میں خود نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحافظها وأوعاها فرب مبلغ افقہ، فرمایا کہ بسا اوقات جو سنے وہ آگے پہنچائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو سنتا ہے سنانے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، جو سناتا ہے اس سے سننے والا زیادہ افقہ، زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا، اور اپنے پیارے پیغمبر محبوب کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک حکم دیا ہے، قل رب زدنی علما، اللہ مجھے علم اور عطا فرما، اللہ مجھے اور علم عطا فرما۔ یہ سب باتیں کس بات کی مشر ہیں کہ پہلے علم ہے، پہلے علم ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے کیا حاصل کرو؟ علم حاصل کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن نہ ہمیں علم کی پرواہ ہے، نہ علم سیکھنے کی پرواہ ہے، جیسے کیسے کسی نے بتلا دیا، سنا دیا، بس اس کے پیچھے چل نکلے۔ یہ طریقہ صراط مستقیم کا نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے، بلکہ گمراہیوں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، فَاعْلَمْ، توحید کے بارے میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ یہی بات دوسرے مقام پر فرمائی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وَاعْلَمُوا، سمجھ لو، کان کھول کے جان لو کہ تمہارا مولا ایک اللہ ہے۔ تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ جو نبی علیہ السلام نے احد کے مقام پر فرمایا تھا ابو سفیان کے جواب میں، لنا مولا ولا مولا لکم، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، تمہارا کوئی مالک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا بھائیوں، پہلے علم ہے، اور علم حاصل ہوتا ہے سیکھنے سے۔ آپ دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ہم پیر پرستی کرتے ہیں، خدا پرستی نہیں کرتے، لیکن پیر صاحب یعنی حضرت شیخ عبد القادر جو کہتے ہیں ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ بھائی اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ جو حکم دیتے ہیں ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے، معذرت کے ساتھ ہماری اس کے ساتھ فرمایا، لیکن منمانی کیا ہے؟ اپنی ہے، مرضی اپنی ہے، چاہت اپنی ہے۔ حالانکہ مومن کی چاہتیں اور مرضییں اللہ کے نبی کے فرامین اور چاہت پر ختم ہو جانی چاہیے، ختم ہو جانی چاہیے، جس طرح کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام۔ تو شیخ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ویلک، تجھ پہ افسوس ہو کہ انت تعبد اللہ بغیر علم، تو اللہ کی عبادت کرتا ہے بغیر علم کے، علم تمہیں ہے نہیں اور عبادت گزار بنا ہوا ہے۔ وتزاہد بغیر علم، زہد اختیار کیے ہوئے ہو بغیر علم کے۔ وتاخذ الدنیا بغیر علم، وہ تجارت کرتے ہو بغیر علم کے، تجارت بھی بغیر علم کے نہیں، زہد و تقوی بھی بغیر علم کے نہیں، عبادت بھی بغیر علم کے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ کے بازاروں میں اعلان کروایا تھا، جہاں کاروبار ہوتا تھا، کہ نبی علیہ السلام کے شہر میں وہ لوگ کاروبار نہ کریں، تجارت نہ کریں جن کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، اس طرح بیچنا چاہیے، اس طرح نہیں بیچنا چاہیے۔ وہ تجارت مدینہ الرسول میں نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، حرمت کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی بات حضرت شیخ فرماتے کہ تجارت کرتے ہو، مال کماتے ہو بغیر علم کے، ہمیں کچھ پرواہ نہیں، پیسہ آنا چاہیے، وہ حلال ہو یا حرام ہو، کچھ کرنا چاہیے، وہ جائز ہو یا ناجائز ہو۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا اور ان کے پیروکاروں نے بھی یہی فرمایا۔ ایک جگہ حضرت شیخ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، القول اولا، القول اولا والعمل ثانیا، پہلی بات علم ہے اور دوسری بات ہے۔ فرماتے ہیں وَبِهِ تَصِلُ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ، ان دو ہی چیزوں سے، دو ہی راستوں سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے، علم سے اور عمل سے۔ وَمَا وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَّا بِالْعِلْمِ بِالزُّهْدِ، اور جو بھی اللہ ذوالجلال سے ملا ہے وہ زہد سے، علم کے ذریعے اللہ ذوالجلال سے ملا ہے، یعنی اللہ ذوالجلال کی رضا، اللہ کی خوشنودی ان چیزوں میں۔ لیکن آج ہمارا ماحول بالکل اس کے برعکس، زہد کا تو تصور ہی نہیں ہے۔
مال کی محبت اصل ہمارا ہے، ہمارا ماٹو بن کے رہ گیا ہے. جس طرح اللہ ذو الجلال نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دین کو ترجیح نہیں دیتے. ہماری بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں دنیا کو آگے رکھے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے. بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کو آگے رکھیں، جو کچھ وہ فرمائے اس کی تابع داری کریں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آگے آگے چلو نا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات نبی علیہ السلام نے نہیں کہی وہ نہ کہو، جو نہیں بتلائی نہ عمل کرو، اللہ کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھنے کی کوشش کرو. لیکن ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں. عام آدمی کی کیا بات، ہمارے مولویوں کو پرواہ نہیں. حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، یہ بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے یہ بندے فرماتے ہیں اذا علموا عملوا. خطیب اپنے حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے جامع بیان العلم میں یہ قول ان کا نقل کیا ہے. کہتے ہیں اذا علموا عملوا، جو اللہ والے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ جب وہ سیکھ لیتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں، جب وہ پڑھ لیتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں. سمجھے بات؟ جب سیکھ لیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. اذا عملوا شغلوا، جب عمل کرتے ہیں تو مشغول ہو جاتے ہیں، پھر فارغ نہیں رہتے. جب علم حاصل کر لیتے ہیں، عمل شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ مشغول، فرصت نہیں ہوتی ان کے پاس. بس وہ یا علم پڑھانے میں یا عمل کرنے میں، دو ہی چیزیں. فرماتے ہیں وَإِذَا شَغِلُوا فُقِدُوا، اور جس وقت وہ مشغول ہو جاتے ہیں نظر ہی نہیں آتے. فارغ ہوں تو لوگوں کی میل ملاقات ہو، فارغ ہی نہیں ہے وہ. وَإِذَا فُقِدُوا طُلِبُوا، اور جب وہ کہیں نظر نہیں آتے تو لوگ ان کی طلب میں پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. کہاں ہے حضرت صاحب، کہاں ہے شیخ صاحب؟ فرماتے ہیں وَإِذَا طُلِبُوا هَرَبُوا، اور جب لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. ان سے جان چھڑانے کے لیے وہ بھاگ جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو ٹریڈ مارک کا دورہ ہے نا، بات سمجھے؟ ہمارے ہاں ٹریڈ مارک کا دورہ ہے. اشتہارات کے ذریعے ہو، بینروں کے ذریعے ہو، اور فلیکسوں کے ذریعے ہو، یا جس طرح بھی ہو. آج کل تو جناب پیری مریدی کا ایسا سلسلہ ہے، ہمارا بڑا بہارا بڑا، ہمارا بڑا، اور یہ بیماری ہر دور میں رہی. کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑے اللہ ہیں اور اس کے بعد اللہ کے رسول ہیں. سب سے بڑے اللہ اکبر آپ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اللہ اکبر، بڑا اللہ ہے. اور اللہ کے بعد بڑے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. اس لیے ان دو بڑوں کی بات مانو، باقی چھوڑ دو جو اس کے موافق ہو. حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں هو المیزان الاکبر وعلیہ تعرض الاشیاء کلها، یہی میزان اکبر ہے. کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان. یہ میزان ہے، یہ تول ہے. ہر ایک کا قول، ہر ایک کا عمل اس پہ تول لو. اگر اس کے مطابق ہو تو عمل کرو، اگر اس کے مطابق نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو. یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے بزرگ جنہوں نے علم کی تعلیم دی اور علم کو سکھایا اور خود علم پر عمل کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس قسم کے اگر واقعات دہرائے جائیں تو یقین جانیے کئی خطبے اس موضوع پر ہو سکتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلا مرحلہ علم کا ہے، سیکھنے کا ہے. اس لیے ہمیں علم سیکھنا چاہیے، اور وہ علم قرآن مجید کا علم ہے، وہ علم حدیث پاک کا علم ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایک طالب علم کو سیکھنے کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو وہ ایسے سمجھو کہ وہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہے. وہ طالب علم زمین پہ قدم نہیں رکھ رہا، جنت کے راستے پہ رکھ رہا ہے. فرمایا اور اس طالب علم کے لیے حیوانات بھی، حتیٰ کہ سمندر کی تہ کی مچھلیاں لا تعداد جو ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں.
کسی اور علم کے لیے نہیں، کسی اور علم کے لیے نہیں، اس علم کے لیے جو بدریہ وہی اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ پر دیا ہے۔ حضرت شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات عجیب فرمائی ہے، فرماتے ہیں انما یطلب العلم لیتقی بہ، علم تو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرے، علم اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا ڈر پیدا ہو، زہد پیدا ہو، مال سے نفرت آئے، اللہ سے محبت ہو، اس لیے علم پڑھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ولولا ذالک کان کسائر الاشیاء، اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر دوسری چیزیں بھی اسی طرح ہیں جس طرح یہ علم ہے، پھر اس علم کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں ردی ہوئی، جیسے گدھے کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے اوپر کتابوں کے کیا جواہر ہیں، کیا موتی ہیں، کیا لال ہے، کتنی قیمتی ہے، قیمتی چیزیں ہیں، جیسے گدھے کو کوئی علم نہیں ہے، اس کو بھی کوئی علم نہیں۔ کتابیں پڑھنے کے باوجود اگر دل میں ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ تعلق وابستہ نہیں ہوتا، مال سے محبت نہیں نکلتی اور اللہ کی محبت جاگزی نہیں ہوتی، تو اس کی مثال بھی گدھے کی طرح ہے۔ اللہ ذوالجلال نے تو سمجھایا ہے ہمیں، ہم نہ سمجھیں تو بھائیو یہ ہمارا قصور ہے۔ تو ہدایت کی راہ علم میں ہے، ہدایت کی راہ علم ہوگا توحید ہوگی، علم ہوگا سنت ہوگی، علم ہوگا بدعات سے بچے گا۔ اگر علم نہیں ہوگا نہ بدعات سے بچ سکے گا، نہ کفر و شرک سے بچ سکے گا۔ ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان صحیح علم حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح علم کے زیور سے آراستہ فرمائے اور اس علم پر اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔